بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم، مسلمانوں کا مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت، نجاشی کے دربار میں صحابہ کرام کا حاضر ہونے اور نجاشی کا متاثر ہو کے مسلمان ہونے کا نقشہ کھینچیں گے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو ایمان افروز ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، بغیر کسی طوالت کے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہجرت قدیم دور سے ہی انسانی زندگی کا لازمہ رہی ہے۔ تاریخ عالم کی کسی بھی کتاب کی ورق گردانی کر لیجئے، اس میں آپ کو حضرت انسان بار بار رخت سفر باندھتا دکھائی دے گا۔ کہیں انسان کی بے بسی کے دل دوز مناظر ملیں گے تو کہیں عزم و ہمت کی تاریخ ساز داستانوں سے واسطہ پڑے گا۔ لیکن یہ صرف انسان ہی نہیں ہے جس کے نصیب میں مسلسل سفر لکھا ہے، بلکہ ہجرت کا مظہر چرند پرند سے لے کر نباتات اور جمادات تک پھیلا ہوا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی زندگی کے 10 سال ظلم و ستم سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات کی ابتدا نماز سے کی اور کفار مکہ نے آپ پر حالت نماز میں ظلم ڈھانے شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جملے کسے جاتے۔ ایک بار آپ حرم میں نماز ادا کر رہے تھے کہ کچھ کفار نے آپ پر اوجھری ڈال دی۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ جو صحابہ کرام ایمان لائے ان پر بھی ظلم و ستم ڈھایا جاتا، ان کا مذاق اڑایا جاتا اور ان کو تنگ کیا جاتا۔ چنانچہ بعثت نبوی کے 5ویں سال صحابہ کرام کے ایک الگ گروہ کی تشکیل پاتے ہی اس کی قیادت کی ذمہ داری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالنی پڑی۔ کفار مکہ کے معاندانہ اور متشددانہ رویے کے باعث ایک قائد ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بانپ لیا تھا کہ آخرکار آپ کو اپنے پورے گروہ سمیت ہجرت کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی بہت سے انبیاء کو اس عمل سے گزرنا پڑا تھا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مدبر قائد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے عجلت کا مظاہرہ کرنے کی بجائے تجربی و اقدامی فیصلے کیے۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقاء کو 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام وسیع بنیاد پر سماجی تبدیلی کا آغاز ثابت ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سطحوں پر ان 2 تجرباتی ہجرتوں کے اثرات کا باریک بینی سے جائزہ لیا، جو مکہ کی سوسائٹی، حبشہ کی سوسائٹی اور مہاجرین پر مرتب ہوئے۔ ہجرت کے لیے حبشہ ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس سلسلے میں ابن ہشام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انتہائی معنی خیز ارشاد نقل کیا ہے: اگر تم سرزمین حبشہ کو نکل جاؤ تو بہتر ہے کہ وہاں کے بادشاہ کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، اور وہ سرزمین صدق ہے، یہاں تک کہ جس تنگی حیات میں تم ہو اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فراخی پیدا کر دے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حبشہ کی مذکورہ حیثیت کو نو مسلموں کی حالت زار کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو تنگی حیات میں گرفتار مسلمانوں کے شخصی عزم کو شکستہ ہونے سے بچانے کی تدبیر کی اور انہیں مصائب کے گڑھ سے نکل کر سرزمین صدق کی طرف چلے جانے کا حکم دیا۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گروہی عزم میں پختگی پیدا کرنے اور اسے جانچنے کی راہ ہموار کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت حبشہ نے مجموعی طور پر 9 مسلموں کے شخصی عزم کو شکستگی سے بچانے کے علاوہ گروہی عزم کی پختگی پر بھی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ جن دنوں اسلام قبول کرنے والوں پر کافروں کی دشمنی اور ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ملک کے حبشہ کی طرف چلے جانے کا حکم دے دیا، کیونکہ وہ علاقہ امن کا تھا۔ یہ واقعہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے کا ہے۔ 11 مرد اور ایک قول کے مطابق 12 مرد اور 4 عورتیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 5 عورتیں چھپ کر چلی گئی تھیں۔ بعض صحابہ تو بال بچوں سمیت اور بعض بیوی بچوں کے بغیر ہی گئے تھے۔ یہ حضرات سمندر کے کنارے تک تو پیدل ہی گئے تھے، پھر وہاں سے کشتی کے ذریعے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حفاظت سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچا دیا۔ نجاشی کا اصل نام اسمہ تھا، جس صحابی نے سب سے پہلے اپنی بیوی سیدہ رقیم کے ساتھ ہجرت کی تھی وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب سلامتی اور حفاظت سے حبشہ پہنچنے کی اطلاع میں دیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ تو ایک عورت نے بتایا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی کے ساتھ خچر پر سوار ہو کر جاتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس میں شک نہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے خدا کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی حبشہ چلے گئے اور نجاشی بادشاہ کے پاس حفاظت سے رہنے لگے۔ ابھی تھوڑی مدت ہی گزری تھی کہ ایک جھوٹی خبر پھیل گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کافروں میں صلح ہو گئی ہے۔
جب یہ جھوٹی خبر حبشہ پہنچی تو ہجرت کر کے جانے والے حضرات واپس مکہ کی طرف چل پڑے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ صلح کی خبر جھوٹی اور من گھڑت تھی اور کافر لوگ تو اسی طرح مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ ان ہجرت کرنے والوں کو جو مکہ واپس آ گئے تھے، تھوڑی مدت بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر حبشہ واپس چلے جانے کی اجازت دے دی۔ اس دفعہ بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے۔ جب کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان تو حبشہ میں چین اور آرام سے رہ رہے ہیں تو انہوں نے عمرو بن العاص کو کچھ آدمیوں کے ساتھ ہدیے اور تحفے دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو اسے سجدہ کیا اور تحفے پیش کیے اور آنے کے مطلب عرض کر کے اس کی خوشامد کرنے لگے۔ اس پر نجاشی نے انہیں منع کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جو قوم ہماری پناہ میں آتی ہو ہم اسے پھر دشمنوں کے سپرد کر دیں۔ یہ کہہ کر مسلمانوں کو سامنے بلانے کا حکم دیا کہ وہ خود بات کریں اور اپنے دین و مذہب کو ظاہر کریں۔ چنانچہ یہ سن کر مسلمان نجاشی کے دربار میں پہنچے تو آداب وغیرہ سجدہ بجا لانے کے بغیر صرف سلام کیا۔ جب نجاشی کے پاس بیٹھنے والوں نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے جو ہجرت کرنے والوں میں سے تھے فرمایا کہ ہم غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا کرتے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے تاریخ ساز خطاب کیا اور کلام الہی کی آیات تلاوت کی، جنہیں سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں پر رقت طاری ہو گئی اور انہوں نے مسلمانوں کو سفر قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ نجاشی کے دربار میں پہلے دن کی پسپائی کے بعد عمرو بن العاص دوسرے دن دربار میں حاضر ہوئے اور نجاشی کو مشتعل کرنے کی خاطر اس سے کہا کہ مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ معلوم کیجیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس قدر فکر و تردد ہمیں اس روز لاحق ہوا ویسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ سب صحابہ جمع ہوئے اور مشورہ ہوا۔ پھر حضرت جعفر طیار نے مہاجر ہوتے ہوئے بھی اجنبی سرزمین پر اپنے گروہ کی نمائندگی کرتے ہوئے گروہی عزم کا بلا خوف اظہار کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول اور اس کی روح ہیں۔ نجاشی نے صحابہ کرام کے کلمہ حق پر لبیک کہا اور ایک تنکا اٹھا کر یوں گویا ہوا، واللہ جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ اس سے سر منہ زیادہ نہیں ہے۔ اس طرح خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شخصی عزم کو پختہ کرنے کے لیے فطرت الوحی کا ایک دور گزرا جس کے بعد متواتر وحی کا آغاز ہوا۔ اسی طرح حضرت حبشہ نے صحابہ کرام کے گروہی عزم کو پختہ کرنے کا کام کیا اور یہ گروہی عزم اس کے بعد متواتر ہجرت مدینہ، غزوات، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ جیسے مراحل طے کرتا چلا گیا۔ مثال کے طور پر غور کیجئے کہ حبشہ میں مسلم گروہی عزم کو مسیحیت جیسی عظیم مذہبی روایت سے مکالمہ کرنا پڑا۔ اس مکالمے میں مسلمانوں کو فتح نصیب اور نجاشی کے قبول اسلام کے ساتھ ہی اسلام حبشہ میں پھیلتا چلا گیا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ خود بعد بہاولپور میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تبلیغ اسلام اور غیر مسلموں سے برتاؤ کے زیر عنوان فرماتے ہیں، اب چونکہ تبلیغ کی آزادی تھی اس لیے یہ مسلمان حبشہ میں تبلیغ کرنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند سالوں وہاں کافی تعداد میں یعنی کم از کم 40-50 حبشی مسلمان ہو گئے۔ ابن حشام کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ابن اسحاق کے حوالے سے رقم ہے 20 یا 22 کے قریب نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سن کر محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مکہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف فرما انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ قریش دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نصارہ کو قرآن کریم پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ تمام لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان لوگوں نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اوصاف کے مطابق پہچان لیا تھا جو ان کی کتابوں میں مذکور تھے۔ جب وہ مسلمان ہو کر واپس جانے لگے تو ابو جہل اور قریش کے چند لوگوں نے ان سے کہا، تم بڑے بیوقوف اور احمق ثابت ہوئے ہو۔ تمہاری قوم نے تمہیں اس شخص کی خبر دریافت کرنے بھیجا تھا اور تم نے اس کا دین اختیار کر کے اس کی تصدیق کر دی۔ تم سے زیادہ نالائق ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب میں کہا، السلام علیکم، ہم تم سے جہالت نہیں کرتے، ہمارے واسطے ہمارے کام ہیں اور تمہارے واسطے تمہارے کام ہیں۔ اس کے بعد مکہ کے مہاجرین کے ساتھ 9 مسلم حبشیوں نے بھی حبشہ میں دعوتی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ نجاشی کی قبول اسلام سے اگرچہ مہاجرین کے لیے آسانی پیدا ہوئی اور دعوت حق کا کام بھی سہل ہو گیا، لیکن حبشہ کی سوسائٹی میں بے چینی بھی بڑھتی چلی گئی۔ ابن حشام نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ تمام اہل حبش نے نجاشی سے سرکشی کی اور کہا کہ تم ہمارے دین سے علیحدہ ہو گئے ہو۔ جب یہ لوگ فساد پر آمادہ نظر آئے تو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب سمیت تمام مہاجرین سے کہلا بھیجا اور ان کے لیے کشتیوں کا انتظام کر دیا کہ ان میں سوار ہو جاؤ اور میری خبر کے منتظر رہو۔ اگر مجھے شکست ہوئی تو تم لوگ جہاں جا سکو چلے جانا
اور اگر میرا غلبہ ہوا تو یہیں رہنا۔ نجاشی نے نہایت تدبر اور خوش اسلوبی سے فسادیوں کو سنبھال لیا اور ان کی مخالفت ختم ہو گئی۔ اس واقعے سے اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ حبشہ کے مسیحیوں نے سماجی اور سیاسی میدان میں اسلام کی بھرپور مدافعت کی۔ پیارے دوستو، اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سیریز سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑ جائیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً تمام ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں اور آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ والسلام۔